بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم آپ کو نماز جنازہ کے احکام اور نماز جنازہ کس طرح پڑھا جاتا ہے اس کے متعلق بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہر مسلمان شیعہ اثنا عشری جو بھی سنی سے چلا جائے اس کے اوپر 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے 5 تکبیر نماز جنازہ حضرت ہبۃ اللہ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کی پڑھی۔ پھر امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 تکبیر نماز جنازہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ یومیہ امت محمد پر 5 نمازیں فرض ہیں، تو ہر فرض نماز سے ایک تکبیر لی گئی ہے۔ اس طرح میت کے اوپر 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اب کیفیت نماز جنازہ کیا ہے؟ غسل اور کفن دینے کے بعد میت کے اوپر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے، 6 سال سے اوپر جس کی بھی عمر ہوگی اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تو پہلی تکبیر کے بعد شہادات پڑھتے، دوسری تکبیر کہنے کے بعد انبیاء و مرسلین کے اوپر درود و سلام پڑھتے، پھر تیسری تکبیر کہنے کے بعد مومنین و مومنات کی مغفرت کی دعا کرتے، اور چوتھی تکبیر کے بعد حاضر اس میت کے اوپر دعائیں مغفرت کرتے، اور 5ویں تکبیر کہنے کے بعد نماز جنازہ ختم کرتے۔ اب کچھ مومنین یہ سوال کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کا باقاعدہ طریقہ کار کیا ہے؟ تو اس کے لیے احکام یہ ہیں کہ امام جماعت جب نماز جنازہ پڑھانے لگیں گے، اگر میت مرد کی ہے تو اس کے وسط میں کمر کے برابر کھڑے ہوں گے، اور اگر میت عورت کی ہے تو اس کے سینے کے برابر کھڑے ہوں گے۔ بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ امام جماعت اور میت کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے، تو یہ فاصلہ درست نہیں ہے، بہت کم فاصلہ ہونا چاہیے۔ اور نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے امام جماعت میت سے ولی سے اجازت لیں گے۔ اگر میت نے اپنی زندگی میں کسی شخص کو معین کیا ہو کہ میرا نماز جنازہ فلاں شخص پڑھائے گا، تو ضروری ہے اس شخص کو لایا جائے۔ اگر وہ میسر نہیں تو اس صورت میں جو بھی میسر ہو جو نماز جنازہ پڑھا سکے وہ نماز جنازہ پڑھا سکتا ہے۔ تو ولی سے اجازت نہیں، اور ولی کو بھی چاہیے کہ وہ امام جماعت کو اجازت دے دے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے نیت کا مرحلہ۔ نیت کس طرح کی جائے گی؟ نیت پہلے امام جماعت جو نیت کریں گے وہ اس طرح کریں گے کہ 5 تکبیر نماز جنازہ پڑھتا ہوں حاضر اس میت پر واجب قربتاً الی اللہ۔ اور جو مقتدی ہوں گے، جو امام جماعت کے پیچھے کھڑے ہوں گے، وہ اس طرح نیت کریں گے کہ ادا کرتا ہوں 5 تکبیر نماز جنازہ حاضر اس میت پر پیچھے اس بیچ نماز کے واجب قربتاً الی اللہ۔ لیکن ایک چیز تو خیال رہے، الی اللہ کہنا ہے، الا اللہ یا ان اللہ نہیں کہنا۔ ٹھیک ہے جی۔ نماز جنازہ میں اذان، اقامت، رکوع اور سجدہ نہیں ہے، لیکن امام جماعت جب نماز پڑھائیں گے تو وہ اتنا کریں گے، الصلاۃ 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 کہنا مستحب ہے۔ اس کے بعد جب ہم پہلی تکبیر کہیں گے تو اس کے بعد تشہد میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کی گواہی دیں گے۔ تو اب میں پریکٹیکلی نماز جنازہ پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ادا کرتا ہوں 5 تکبیر نماز جنازہ حاضر اس میت پر واجب قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعة وأشهد أن عليا أمير المؤمنين ولي الله وأولاده المعصومين حجج الله۔ الله أكبر، اللهم صل على محمد وآل محمد
وسلم على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. الله أكبر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. الله أكبر. اللهم إن هذا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا وأنت أعلم به منا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا ومذنبا فتجاوز عن سيئاته وذنبه واغفر له. اللهم اجعله عندك في أعلى عليين واخلف على أهله في الغابرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشره مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. اللہ اکبر. اگر میت مستور کی ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد اس مستور میت کے لیے اس طرح دعا پڑھیں گے. اللهم إن هذه أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك نزلت بك وأنت خير منزول بك. اللهم إنا لا نعلم منها إلا خيرا وأنت أعلم بها منا. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة ومذنبة فتجاوز عن سيئاتها وذنبها واغفر لها. اللهم اجعلها عندك في أعلى عليين واخلف على أهلها في الغابرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احشرها مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. اللہ اکبر. 5 تکبیر کہنے کے بعد نماز جنازہ ختم کر دی گئی اور سب مل کر اجتماعی دعائی مغفرت کریں. مومنین کرام، نماز لیلۃ الدفن کا طریقہ: جس وقت میت کو قبرستان میں دفن کیا جاتا ہے، جو اس کی پہلی رات ہوتی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے زیادہ سخت مردے کے لیے کوئی مقام اور وقت نہیں ہے. اس لیے اس کی بخشش کے لیے کچھ نہ کچھ اصال ثواب کے طور پر بھیجا جائے. اس کی 2 رکعت نماز ہے: نماز وحشت قبر، نماز ہدیہ میت، یہ نماز لیلۃ الدفن. نماز فجر کی طرح 2 رکعت نماز ہے. اس کی نیت اس طرح سے کریں گے: ادا کرتا ہوں 2 رکعت نماز وحشت قبر اور وطن عید اللہ. پہلی رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے ہم فیہا خالدون تک. پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ مکمل سورت 10 دفعہ تلاوت کریں گے. پھر اس کے بعد نماز مکمل کریں گے.
جب نماز ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم اس مرحوم کا اور اس کے والد کا نام لے کر اس نماز کا ثواب احصال فرمائیں گے. اس طریقے سے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم وابعث ثوابها الی قبر فلان ابن فلان. فلان ابن فلان کی جگہ اس مرحوم کا نام اور اس کے والد کا نام یا مرحومہ اور اس کے وارث کا نام لیا جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.